میں 2 سال سے بے روزگار ہوں، 2 ماہ بعد بہن کی شادی ہے، گھر میں مالی تنگی ہے اور 6 ماہ کی بھتیجی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ سب کاموں کے لیے آپ صبح و شام 100 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صبح و شام 100 بار پڑھے، اور جب اللہ خزانے کھول کے دے دے تو پھر یہاں بھی لے آ رہے، ایسا نہیں کہ سانپ کی طرح اس پہ سینہ ڈالے۔ اور 5 سے لے کے 10 دن میں 10,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 35 دنوں کے اندر 75,000 مرتبہ، اور پھر 40 دن کے اندر 1.25 لاکھ۔ کوئی دعا ایسی کائنات کی نہیں جو قبول نہ ہو، خاص کر رزق کی تنگی، مالی تنگی، سب کے سب چھٹ جائے گی۔ آپ نے اس کو بڑے تسلی سے بٹھایا اور فرمایا کہ ابھی ابھی سورت اخلاص نازل ہوئی، چھوٹی سی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ایک آیت پڑھ کر کے سنائی، اور وہ عربی تو فصیح بلیغ عربی تھا، نسلاً و ابن عن جد اعراب تھا، وہ عرب بائدہ کا فرد فرید تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا جیسے سیاسی جلسوں میں جوشی لوگ کھڑے ہوتے اور کہنے لگا نعم الالہ الہنا، واہ خدا زندہ باد، کیا بہترین کلام کرتے ہو۔ اور اس سورت کے بارے میں کہا کہ یعطی الجزیل ویقبل الیسیر، اتنا تھوڑا سا قبول کر کے اتنا مقام دے رہا ہے جو اس سورت میں بیان ہوا ہے۔ آپ اور ہم بھی سورت اخلاص پڑھتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن مجید پڑھنا نہیں چاہتے، سورت یاد نے ان کو کہا فاتحہ کے ساتھ اخلاص پڑھو۔ حضرت گنگوئی کو ایک شخص نے کہا کافرون صحیح نہیں آتی، فرمایا دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھو۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو کیسا عجیب سا دیہاتی ہے، اور سورت اخلاص کیسے سمجھ گیا، اس کا پورا حاصل نکالا کہ اس سورت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے اور وہ پسند کر لے تو تھوڑے سے مختصر عمل پر بہت بڑا اجر و انعام دیتا ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے عقیدہ توحید، جس کے سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، اس کو ایسا بیان کیا کہ پیغمبر کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھو اسے، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اس کے فہم پر، قرآن دانی پر۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ قریب آیا، حضرت سے کہا حضرت بہت زبردست قرآن کی صورت سمجھ گیا۔ میں نے اس دوران جب آپ بہت خوش ہو رہے تھے ان کی باتوں پر، میں نے نیت کی ایک اونٹنی ہے میرے پاس بالکل تیار ہے، آج یا کل بچہ دے دے گی۔ ایسی اونٹنی کے تو گھر والے منتظر ہوتے کہ دودھ دے گی، سارا گھر آباد ہوگا۔ لنگا بلار بغوا سوچا تھا، اور کہیں میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ ہے جن پر پیغمبر نے وقت گزارا ہے، جس کی تربیت آپ نے وحی کی روشنی میں کی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے اس کہنے سے پہلے میرے پاس جبریل آیا، اور جبریل نے کہا کہ یہ شخص قرآن شریف کی صورت کو صحیح سمجھ گیا ہے، اور آپ بہت خوش ہیں، اللہ بھی اس سے بہت خوش ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے 87,000 جنتی اونٹنی سجاؤ، تیار کرو۔ 87,000۔ اور صحابہ سب سن رہے، سب دیکھ رہے، معمولی واقعہ ہے۔ نبی کی خدمت میں ایک دیہاتی آئے، سورہ اخلاص سن کر کے کھڑا ہو گیا، نعم الالہ الہنا، اور شام خدا تو زندہ باد ہے۔
جب وہ باہر نکلا، دو صحابہ، دو بھائیوں نے کہا یہ ایک اونٹ میری طرف سے، ایک میرے بھائی کی طرف سے. جب مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا تو 1000 اونٹ ہو گئے تھے. اس نے کہا تھا نا کہ واہ خدا تجھ پر آفرین ہے، تو واقعی خدائی اور الوہیت کی شان رکھتا ہے، تھوڑے سے عمل پر زیادہ دیتا ہے. ایک سورت کا ایک سبق صحیح طرح سمجھ میں آ گیا، نب 1000 اونٹ مل گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.